اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الملک الجبار الواحد القہار واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلى آلہ وصحبہ الاخیار اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کتاب الصلاۃ کے اندر جو عظیم چیپٹر ہے وہ ہے باب صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ۔ صفت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اس کا باب، اس کا چیپٹر ہے۔ تو امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ عمدۃ الاحکام کے جو مصنف ہیں، بڑی پیاری ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جو کتاب بک لے کر آئے عمدۃ الاحکام میں وہ تھی کتاب الطہارہ، کیونکہ ہر عبادت سے پہلے، نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کتاب الطہارہ کے بعد جو دوسرا باب لے کر آئے وہ تھے کتاب الصلاۃ، نماز کی کتاب۔ تو نماز کی کتاب کے اندر بھی انہوں نے تکبیر تحریمہ سے پہلے کے جتنے امور تھے وہ بیان کیے۔ آخری دن بھی جو ہم نے پڑھا، صفیں سیدھی کرنے کے احکام و مسائل، امامت کے احکام و مسائل، قبلے کی طرف رخ کرنے کے احکام و مسائل ہم نے پڑھے۔ آپ دیکھیں صفیں بھی سیدھی ہو گئیں، لباس وغیرہ کا بھی پتہ چل گیا، قبلے کی طرف رخ بھی ہو گیا، وضو بھی ہے، طہارت وغیرہ کے احکام و مسائل بھی ہو گئی۔ تو ضرورت ہے کہ اب نماز کو شروع کیا جائے۔ بولے ضرورت ہے کہ نماز کو شروع کیا جائے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں نا، باب صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ان الفاظ کے اندر اتنی اپنائیت ہے، اتنی اپنائیت ہے نا کہ آپ اس چیپٹر کی حدیث کو پڑھیں گے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے ان الفاظ کے ساتھ نقشہ کھینچا۔ اللہ اکبر۔ تو چلیے ذرا ان حدیث کو پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ ہماری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں کتنا فرق تھا، ہماری اور صحابہ کرام کی نمازوں میں کتنا فرق تھا۔ وہ جب نماز پڑھتے تو ان کا ایمان تازہ ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے ہیں، یا بلال اذن، اے بلال اذان کہو، ہم نماز پڑھیں، فارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں جی نماز پڑھ لے سکون ہو جائے گا، وہ یہ کہتے تھے نماز پڑھیں تاکہ نماز کے اندر راحت اور سکون ملے، نماز کے علاوہ انہیں راحت محسوس ہی نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تکلیف پہنچتی تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے۔ آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا، اتنی پیاری ایک بات مجھے پتہ چلی کہ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ وہ بات میں نے بھی پڑھی ہو، یا پہلے پڑھی دماغ سے نکل گئی۔ بڑی پیاری بات۔ سلف صالحین میں سے کسی کا قول، علامہ عبد الرحمن السعدی جنہوں نے اس کتاب کی شرح بھی لکھی ہے، انہوں نے ذکر کیا، کہتے ہیں دیکھیں کہ کسی سے آپ نے ملنا ہو، پہلے اپائنٹمنٹ لیجئے، وقت لیجئے، بڑے تکلفات کے ساتھ جائیے، وقت ملے نہ ملے، پھر وہاں جانے کے بعد گزشتہ دنوں مجھے کسی بڑی شخصیت سے ملنا تھا، 5-6 جگہ پر اپروول چیکنگ کرنے کے بعد ان کے کمرے تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ملاقات کا کیا طریقہ کار ہے؟ وضو کیجئے اور رب کے سامنے پیش ہو جائیے، اللہ سے مل لیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ احساس نہیں تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اصل میں نماز ہے، اللہ کے حضور پیش ہونے کا نام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ اس چیپٹر کی جو سب سے پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، قال کہتے ہیں
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تکبیر کہا کرتے، اللہ اکبر کہا کرتے، سکت ہنیہتن، ہنیہہ کہتے ہیں کچھ وقت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت کے لیے خاموش ہو جاتے، سکوت اختیار کرتے، قبل ان یقرأ، اس سے پہلے کہ کچھ پڑھیں، یقرأ سے مراد یعنی اونچی قرات، کچھ پڑھنے سے پہلے خاموش ہو جایا کرتے۔ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ارائیت سکوتک بین التکبیر والقراءہ ما تقول، یہ جو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان، میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقولو، میں کہتا ہوں، اے ابو ہریرہ میں کہتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ اے ابو ہریرہ میں یہ الفاظ کہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا یہ حدیث کی شرح کی طرف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کثرت کے ساتھ روایت کرنے والے صحابی، سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے صحابی، کہتے ہیں کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں ابو ہریرہ حدیث بیان کرتا ہے، اور ایک وقت مجھ پر وہ آتا کہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے میں مسجد نبوی کے صحن کے اندر گر جایا کرتا تھا، بھوک پیاس کی وجہ سے، لیکن میں مسجد نبوی کو چھوڑنا گوارا نہ کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں باہر نکلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، کوئی حدیث مبارکہ بیان کریں، کوئی آیات پڑھیں، میں کچھ فرمان سننے سے محروم ہو جاؤں، مسجد کے اندر بھوک پیاس کی شدت میں گر جایا کرتے بے ہوش ہو کر۔ صحابہ کرام آ کر فرماتے ابو ہریرہ تو مجنون ہو گیا ہے، مسجد کے اندر ایسے لیٹا ہوا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم کوئی جنون مجھے نہیں ہوتا تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے کی رغبت کی وجہ سے باہر نہ نکلتا۔ اللہ اکبر، قربان جائے۔ اب ذرا حضرت ابو ہریرہ کی آبزرویشن دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں۔ یہ ہے دین، اور یہ ہے ہمارے نبی سے ہماری محبت۔ ہماری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صرف نعرے لگا دینے کا یا دوسروں کا سکون برباد کرنے کا نام نہیں، جیسے کہ ان ایام کے اندر آپ برے صغیر پاک و ہند کے اندر دیکھتے ہیں۔ محبت اس چیز کا نام نہیں ہے، محبت تو اس چیز کا نام ہے جو حضرت ابو ہریرہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان بھی خاموش ہوتے ہیں، تو بتا دیجئے آپ کیا کہتے ہیں، تاکہ وہ بھی دین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کی حالت میں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تو دین ہے، تو اس کے بارے میں بھی میں پوچھ لوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ابتدا کی دعا سکھائی۔ اس دعا کو سب یاد کیجئے، چیٹ میں بتائیے کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ دعا یاد ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ضروری نہیں کہ پوری زندگی آپ ایک ہی دعا پڑھتے رہے، سبحانک اللہم و بحمدک، وہ بھی دعا ثابت ہے، 100% وہ دعا ثابت ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نماز میں خشوع خضوع زیادہ ہو تو دعائیں زیادہ پڑھیں، بدل بدل کر پڑھیں، آپ کی نماز کے اندر خشوع خضوع بڑھ جائے گا۔ اس دعا کو یاد کیجئے، یہ بڑی پیاری دعا ہے کہ آپ اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے جیسے سفید لباس میل کچیل سے پاک صاف ہوتا ہے، اور اے اللہ میری خطاؤں کو، میرے گناہوں کو دھو ڈال، اولوں کے ساتھ، پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ۔ اے اللہ جیسے تو پانی یا برف کے ساتھ یا اولوں کے ساتھ زمین کو صاف ستھرا کر دیتا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو بھی ایسے دھو ڈال۔ اللہ اکبر۔ جنہیں نہیں یاد یہ یاد کیجئے،
دیکھیں نماز میں خشوع کیسے نہیں آئے گا؟ آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں اللہ میرے اور میرے گناہوں میں مشرق اور مغرب کی دوری کر دے، مشرق اور مغرب کی دوری میرے اور میرے گناہوں میں اپنے گناہوں سے اتنا دور ہو جاؤں اللہ جتنا مشرق اور مغرب آپس میں ایک دوسرے سے دور ہے۔ کتنا دور ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، یہ سمتیں یہ ڈائریکشنز کتنی دور ہیں۔ اور اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر جیسے کہ تو سفید لباس کو پاک صاف کرتا ہے۔ تو نماز کے شروع کے اندر یہ دعا پڑھنا کس قدر برکت کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ ٹھیک ہے جی صاحب، انشاءاللہ یاد کریں گے اس دعا کو، اگلے ہفتے میں پوچھوں گا انشاءاللہ ٹیم کے لوگ مجھے یاد بھی کروائیں سیشن کے شروع میں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس ہفتے میں یہ دعا یاد کی، خود بھی یاد کیجئے، بچوں کو بھی یاد کروائیے۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی ابتدا میں ثابت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک دعا کو پڑھا کرتے، کبھی دوسری دعا کو پڑھا کرتے، کبھی تیسری دعا کو پڑھا کرتے نماز کی ابتدا میں۔ تو جتنی دعائیں زیادہ ہوگی نا نماز کے اندر اتنا خشوع خضوع زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ شروع ہو چکا ہے، تو تکبیر بھی آ گئی نماز کی ابتدا میں، تکبیر کے بعد کچھ دیر کی خاموشی بھی آ گئی، اس خاموشی کی دعا بھی آ گئی، قرات کا ذکر بھی آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاموشی کے بعد قرات کرتے، قرات اور تکبیر کے درمیان میں خاموش ہوتے۔ تو یہ خاموشی وہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو اپنائیں تاکہ نماز کے اندر خشوع خضوع زیادہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ اور اس نماز کو عربی میں ہی پڑھا جائے گا، عربی میں ہی پڑھا جائے گا۔ کسی کو نہیں یاد تو وہ یاد کرے، ایک ہفتہ 2 ہفتے، اور حتیٰ کہ نفل نمازوں میں علماء کرام نے یہ بھی اجازت دی کہ آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا وہ حسن المسلم ہے پاکٹ سائز دعاؤں کی کتاب، وہ آپ کے ہاتھ میں، آپ نے نفل نماز کے اندر اللہ اکبر کہے، اس کے بعد تکبیر کہہ کر دیکھ کر پڑھ لیجئے۔ 1-1.5 ہفتہ دیکھ کر پڑھیں گے نفل نمازوں میں تو آپ کو فرض میں بھی یاد ہو جائے گی، لیکن چونکہ فرض نمازوں کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے تو فرض نمازوں میں دیکھ کر مت پڑھیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ دوسری حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والی صحابیاں ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قالت کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یستفتح الصلاة بالتکبیر، نماز کا افتتاح کرتے تکبیر تحریمہ سے، نماز کا ابتدا کرتے تکبیر سے۔ اچھا اس تکبیر کو کیا کہا گیا؟ تکبیر تحریمہ کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہا گیا کہ ایک تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کے لیے التحریم کے الفاظ استعمال کیے۔ تحریم ہوتا ہے وہ چیز جو باقی چیزوں کو ممنوع کر دیتی ہے، حرام کر دیتی ہے۔ تو چونکہ آپ جب نماز میں اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا کلام، کھانا پینا، چلنا پھرنا، یہ سب کچھ نماز کے اندر ممنوع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ بولے جی تکبیر تحریمہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی افتتاح کرتے، نماز کی ابتدا کرتے تکبیر سے۔ اچھا اس کے بعد والقراءۃ، اور قرات کی ابتدا کرتے بھی الحمدللہ رب العالمین سے، الحمدللہ رب العالمین سے اپنی قرات کا آغاز کرتے۔ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر زیادہ اٹھایا کرتے نہ جھکایا کرتے، ولیکن بین ذالک، بلکہ رکوع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اٹھنے اور جھکنے ان دونوں کیفیات کے درمیان ہوتا، مطلب درمیانہ ہوتا، اعتدال ہوتا، اس کے اندر بالکل پیٹھ کے برابر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر، نہ اسے ایسے جھکاتے اور نہ ایسے اٹھا کر رکھتے کہ پیٹھ اور سر الگ الگ دکھائی دے۔ سمجھا کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے بین ذالک۔
وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے لم یسجد، سجدہ نہ کرتے، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے. رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت تک سجدہ نہ کرتے جب تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے. یستوی قائما، قیام، سیدھے کھڑے ہو جانا. ایک حدیث میں کیا الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس وقت تک سجدہ نہ کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس لوٹ آتی، کمر بالکل سیدھی ہو جاتی، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ نہ کرتے. یاد رکھیے گا، نماز کے اندر طمانینت کا ہونا، اطمینان کا ہونا، یہ نماز کے ارکان میں سے رکن ہے. اگر کسی کی نماز میں اطمینان نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا، رکوع سے اٹھا نہیں سجدے میں، سجدے سے اٹھا نہیں دوسرے سجدے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھاتے لم یسجد، سجدہ نہ کرتے، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِدًا، یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے. وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْن، اور ہر دو رکعات میں کہا کرتے تھے التحیہ، التحیہ کہا کرتے تھے ہر دو رکعات میں. ہر دو رکعات کے اندر کیا کہا کرتے تھے جی؟ التحیہ. وَكَانَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى. دو رکعات میں تحیہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جب دو رکعت پڑھ چکتے تو تحیات کے لیے بیٹھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلی دو رکعت پڑھ چکتے تو پھر تحیات کے لیے بیٹھتے. تو کیا مطلب؟ فی کلی رکعتین. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بائیں جو قدم مبارک ہے اس کو بچھایا کرتے اور دائیں قدم مبارک کو کھڑا رکھا کرتے. نصب ہوتا ہے نصب کرنا، کھڑا رکھنا، سمجھا گئی نا؟ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تھا. مطلب جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے یا سجدے سے اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے کہ بایاں پاؤں زمین کے ساتھ بچھا ہوا ہوتا اور دایاں پاؤں کھڑا ہوتا. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی طرح سے منع کیا کرتے. جو شیطان کا طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع کیا کرتے، روکا کرتے. اب یہ شیطان کا کیا طریقہ ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے؟ بعض نے سے یہ مراد لیا کہ سجدے سے اٹھ کر اپنے دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کے اوپر بیٹھ جانا، یہ شیطان کا طریقہ ہے. الا کوئی ضرورت کے تحت، بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے بایاں پاؤں بچھانا ممکن نہ ہو تو ہاں پھر بیماری کی حالت میں انسان دونوں پاؤں کھڑے کر کے اس پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن عام حالات کے اندر اس طرح سے نہ بیٹھے. بیٹھنے تو سکون کے ساتھ بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں کو کھڑے رکھے. وَيَنْهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے أَن يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ، کہ آدمی اپنی بازوؤں کو سجدے کی حالت میں ایسے بچھا کر رکھے جیسے کہ کوئی درندہ وغیرہ جب زمین پر بیٹھتے ہیں تو اپنے بازوؤں کو ایسے زمین کے ساتھ، بالکل زمین کے ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے. وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ختم کیا کرتے، مکمل کیا کرتے سلام کے ساتھ، تسلیم کے ساتھ. تو سمجھ آ گیا نا آپ کو کہ چاہے مرد کی نماز ہے یا عورت کی نماز ہے، دونوں حالتوں کے اندر زمین کے ساتھ چمٹ جانا
بالکل بازوؤں کو زمین کے ساتھ بچھا کر رکھنا یہ منع ہے اس حدیث کی روشنی میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں فرمایا. دیکھیں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مرد کے لیے ہے یا عورت کے لیے، یہ دونوں کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے منع کیا کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں یہ جو عام بات ہو چکی ہے کہ جی عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی اپنے بازوؤں کو جسم سے چمٹا کر، اس کی حدیث بھی آگے آ رہی ہے، اور زمین پر بچھا کر سجدہ کرے گی. واللہ عالم ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. دیکھیں عورت کوئی کھلے عام کسی فضا میں نماز ادا نہیں کر رہی، مسجد میں بھی کر رہی ہے تو پردے کا اہتمام ہے، اس کے اپنے جسم کے پردے کا اہتمام ہے، قدم تک ننگا کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہ بات کہنا کہ سجدہ اس لیے سمٹ کر کرے کہ پردہ، تو پردے کا اہتمام کر کے وہ نماز ادا کرے گی، اس کے بغیر تو اس کی نماز ہی درست نہیں ہے. پھر نماز کی پوری حالت کو بدل دینا اس بات کے ساتھ کہ پردے کا اہتمام، تو واللہ عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی. تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، جس کی ابتدا ہوتی تکبیر تحریمہ سے اور اس کا اختتام ہوتا تسلیم پر. بولے جو اس کا اختتام ہوتا تسلیم پر. اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے اندر یہ جو ایک چیز رواج پا چکی ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے اپنی اپنی زبان کے اندر نیت کی جاتی ہے کہ جی نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اس امام صاحب کے پیچھے یا اکیلے، جیسے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کوئی الفاظ بھی ثابت نہیں ہے. مجھے بتائیے اگر تکبیر سے پہلے کچھ الفاظ ثابت ہوتے تو کس زبان میں ثابت ہوتے؟ بتائیے جی کس زبان میں ثابت ہوتے؟ جس زبان کے اندر پوری نماز ہے اسی زبان میں ثابت ہوتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور فرماتے نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف. نہیں، کوئی ایسے الفاظ ہمیں کسی، اچھا چلیں ایک تو ہے نا حدیث کی کتابیں، حتیٰ کہ فقہ کی کتابوں میں بھی نہیں ملتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی کتابیں ہیں، یا اس جو سکول آف تھاٹ ہے، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافی، فقہ حنبلی، کسی فقہ کی کتاب کے اندر بھی ہمیں اس طرح کا کوئی طریقہ کار نہیں ملتا. واللہ عالم کہ ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے یہ الفاظ کہاں سے نکالے. میری اور آپ کی ماں ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا افتتاح ہوتا تھا تکبیر کے ساتھ. ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی، تکبیر سے پہلے بھی ہم نے کچھ الفاظ کہنے ہیں اور ان کو نماز اور دین سمجھنا ہے. مجھے یاد ہے میں ایک مرتبہ ایک عرب ملک کے سفر پر تھا، تو ایک عرب نے مجھ سے یہ بات پوچھا کہ یہ جو آپ کے برے صغیر پاک و ہند کے لوگ ہیں، میں نے بہت دفعہ نوٹ کیا کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہنے سے پہلے وہ کچھ کہتے ہیں، اپنے ہونٹ ہلاتے ہیں باقاعدہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ پھر میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کی نیت کرنا زبان سے ضروری ہے اور وہ یہ الفاظ کہتے ہیں، نعوذ باللہ. تو انہوں نے کہا وہ کیا الفاظ ادا کرتے ہیں؟ میں نے اس کا ترجمہ کر کے بتایا کہ وہ اپنی مقامی زبان میں، مطلب اگر کوئی اردو سپیکنگ ہے تو اردو میں، کوئی پشتو سپیکنگ ہے تو پشتو میں، کوئی ہندی سپیکنگ ہے تو ہندی میں، جو جس کی زبان ہے وہ اس میں ادا کر رہے. سرائکی زبان والے سرائکی میں ہیں جی، سندھی زبان والے سندھی میں، بلوچی تو دیکھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی تو ایک ہوتی نا، جس طرح پوری نماز ہے، اللہ اکبر ہے، سلام ہے، رکوع سجود کی تسبیحات ہے، سب کچھ ہے. آپ اگر 100 سال پیچھے بھی چلے جائیں نا تو کسی فقہ کی یا حدیث کی اتھینٹک کتاب میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو اس وجہ سے ایسی چیزوں سے پرہیز کیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور اپنی نماز کو ویسا بنائیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں. ہماری کتاب عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 81 ہے، اور یہ روایت کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہوں نے اپنی جوانی کے ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، سیکھا، سنا.
آج ہی جمعے کے خطبے میں ان کی ایک حدیث مبارکہ ہم نے سنی. حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید اتباع کرنے والے تھے. بیت اللہ کا طواف کر لینا تو ہر چکر سے پہلے آ کر حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں. ایک یمن سے تشریف لائے ہوئے شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ہر چکر کی ابتدا میں آ کر حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں. تو کہنے لگے میں اس لیے اس کو بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوسہ دے رہے تھے. اور فرمانے لگی اللہ کی قسم اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی اس کو بوسہ نہ دیتا. مطلب پتھر کو بھی چوم رہے ہیں تو اس لیے چوم رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما. شدید اتباع کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ سفر کے دوران سواری سے اترے، کچھ دیر کے لیے جا کے بیٹھے، اٹھ کے آ گئے. صحابہ نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر رکے گئے، ضرورت پوری کی آئے. میری کوئی ضرورت تو نہیں تھی لیکن میں نے یہ پسند کیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہاں پر آپ رکے میں وہاں پر رکوں. اللہ اکبر. ان کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے کندھوں کے برابر. اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز کی افتتاح کرتے، نماز کی ابتدا کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو ہاتھوں کو اٹھایا کرتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، اور جب رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے تو اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے. وَقَالَ، اور کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اللہ کی حمد کی. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب تعریف ہے ہی تیرے لیے. وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے اندر رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، سجدوں کے اندر ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ سجدے کے اندر بھی تکبیرات ہیں تو سجدے کے اندر بھی ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، نہیں. سجدے کی تکبیرات میں ہاتھوں کو نہ اٹھاتے، نہ سجدے کی طرف جاتے ہوئے اور نہ سجدوں کے درمیان، نہ سجدے سے اٹھتے ہوئے، سوائے جب آپ تشہد سے اٹھے تیسری رکعت کی طرف، 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی مغرب کی نماز ہے تو پہلے تشہد سے جب اٹھتے ہیں اور اٹھ کر تیسری رکعت شروع کرنے لگتے ہیں تو تب رفع الیدین کیا جائے گا. رفع الیدین، یہ الفاظ کیا ہیں؟ رفع الیدین. یدین کا مطلب ہے دو ہاتھ، رفع کا مطلب ہے اٹھانا. رفع الیدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت. آج مع الاسف الشدید، شدید افسوس کے ساتھ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی فرقہ واریت کی نظر کر دیا. ہم نے کہا اگر ایک سنت پر ایک فرقہ عمل کرتا ہے تو ہم اس سنت پر عمل نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. حالانکہ سنتوں کا گروہ بندی سے، فرق سے، ان مسالک سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو بڑی عظیم سنتیں ہیں، یہ مسالک سے بڑی عظیم ہے، اوپر کا درجہ رکھتی ہیں. اس کا تعلق میرے اور آپ کے اسلام سے ہے، ایمان سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے ہے. برے صغیر پاک و ہند کے معاشرے میں ہم نے یہ سمجھا کہ اگر کسی نے رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فلاں فرقے والا ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اس کا فرقے سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری کس گھر میں نہیں ہے؟ کس موبائل کے اندر نہیں ہے صحیح بخاری؟ خود سے دیکھیے، ان حدیث کو کھول کر پڑھیے، شروحات کو دیکھیے، علماء کرام کو دیکھیے. اللہ اکبر. قرون اولا کو دیکھیے، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ محدثین، ان کے ہاں ان سنتوں کے ہاں کوئی اختلاف نہیں تھا. کبھی آپس میں وہ اس چیز پر
ان کی گتھم گتھا نہیں ہوئی کہ جی یہ سنت وہ فرقہ کرتے ہیں تو اب وہ فرقہ نہیں کرے گا. نعوذ باللہ من ذالک. ان سنتوں کا نماز کے طریقوں کا فرقوں سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں آپ رفع الیدین نہیں بھی کر رہے، آپ کی نماز 100% درست ہے، بالکل آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن کیا وہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہوگی جو حضرت عبداللہ بن عمر ہمیں بتا رہے؟ نہیں، وہ والی نماز نہیں ہوگی. نماز کے اندر جتنی سنتیں زیادہ ہوں گی، جتنا اہتمام ہوگا، نماز میں اتنا خشوع و خضوع پیدا ہوگا. جتنا نماز کی سنتوں کا اہتمام کم ہوگا، نماز کے اندر خشوع و خضوع اتنا کم ہوتا جائے گا. اس وجہ سے خدا را ان سنتوں کو فرقہ واریت کی بین نہ چڑھائیے. یہ بڑی عظیم سنتیں ہیں، ان پر عمل کیجئے. زندگی میں کبھی تو ان سنتوں پر عمل کر کے دیکھیے، آپ کو اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع زیادہ محسوس ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کرے. تو رفع الیدین کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا میں کرتے، رکوع کی طرف جانے لگتے تو کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو کرتے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگتے پہلے تشہد سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رفع الیدین کر کے پھر تیسری رکعت کو شروع کرتے. تو ان مواقع پر رفع الیدین کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آگے چلیے، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت. اچھا ماشاءاللہ کتاب یہ جو ہے نا نماز کے طریقے کی کتاب یا چیپٹر باب، اس کے اندر تمام ان صحابہ کی روایات ہیں جو کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت کرنے والے ہیں. سب سے پہلے کس کی حدیث آئی؟ حضرت ابو ہریرہ، پھر حضرت عائشہ، پھر حضرت عبداللہ بن عمر، پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم جمیعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ. قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے ان اسجدہ، یہ کہ میں سجدہ کروں، علی 7 اعظم، 7 اعضاء پر، 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. 7 اعضاء ذرا کاؤنٹ کیجئے، کون سے 7 اعضاء؟ علی الجبہتی، جبہ کہتے ہیں پیشانی کو، لیکن راوی کہہ رہے ہیں واشار بیدہ الی انفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف اشارہ کیا؟ اپنی پیشانی یا اپنے ناک کی طرف، کہ یہ ہے پہلا. مطلب انسان کی پیشانی، ناک، چہرہ، اس کا زمین پر لگنا. چہرے کے لگنے سے مراد پیشانی اور ناک کا لگنا، پیشانی اور ناک کا لگنا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی نماز کے اندر سجدے کی حالت میں، پورے سجدے میں ناک اپنا زمین سے بلند رکھتا ہے بغیر کسی عذر کے یا بیماری کے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بیماری ہے، مطلب ناک میں کوئی دانہ وغیرہ نکل آیا یا وہ زمین پر نہیں ٹچ کر سکتا، یا آپریشن وغیرہ ہوا، یہ الگ بات ہے. بیمار کی نماز کے احکامات الگ ہیں، وہ آگے چل کر آئیں گے. یہ بالکل صحیح حالت کے اندر اگر کوئی اپنے ناک کو زمین پر نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سجدہ مکمل نہیں ہے. جبہا، چہرہ آ گیا. نمبر 2 والیدین، اور 2 ہاتھ. 2 ہاتھ کتنے ہو گئے جی؟ 3 اعضاء ہو گئے نا. چہرہ، 2 ہاتھ، والرکبتین، اور 2 گھٹنے، واطراف القدمین، اور قدموں کے اگلے کنارے. اطراف کہتے ہیں نا، طرف کہتے ہیں کنارے کو. قدموں کے اگلے کناروں کا زمین پر لگنا. اگر ساری انگلیاں لگ سکے تو ساری انگلیوں کا. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ انگلیاں اتنی بڑی چھوٹی ہوتی ہیں کہ چھوٹی انگلی کا لگنا ممکن نہیں ہوتا، تو زیادہ مشقت نہ کیجیے، جتنی آسانی سے لگ سکتی ہے وہ لگائیے. قدموں کے اطراف سے مراد قدموں کا اگلا حصہ، انگلیوں والا حصہ. تو یہ کتنے اعضاء ہو گئے؟ 7. شمار کیجئے، 1 چہرہ، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 قدم، تو کتنے ہو گئے جی؟ 7 اعضاء.
اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں اپنے قدموں کو زمین سے تھوڑا سا اوپر کر کے رکھتے ہیں، عادت بن چکتی ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے خود دیکھا اصلاح کی کہ آپ جب سجدے میں جاتے ہیں آپ کے پاؤں مسلسل اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، معمولی سا، بتایا عادت بن چکی ہے تو ختم کیجئے، کیونکہ یہ تو اگر 7 اعضاء پر سجدہ نہیں تو سجدہ ہی مکمل نہیں ہے۔ سجدہ نماز کا رکن ہے، اگر رکن مکمل نہیں ہے تو نماز کیسے مکمل ہو جائے گی؟ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے، یکبروا، تکبیر کہتے، حین یقوم، جب کھڑے ہوتے، جب کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، ثم یکبر حین یرقع، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو پھر بھی تکبیر کہتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیرات کو بیان کر رہے ہیں اس حدیث کے اندر۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، رکوع کے لیے جاتے تو تکبیر کہتے، ثم یقول، پھر کہتے سمی اللہ لمن حمدہ۔ کب کہتے سمی اللہ لمن حمدہ؟ حین یرفع صلبہ من الرکع، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنا سر اٹھایا کرتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنا سر اٹھایا کرتے، اپنی پیٹھ، صلب کا مطلب پیٹھ، میرے منہ سے سر نکلا، یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنی پیٹھ مبارک اٹھایا کرتے تو پھر بھی تکبیر کہتے، تکبیر میں پھر کیا کہتے؟ سمی اللہ لمن حمدہ، ثم یقول وہو قائم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو کیا فرماتے؟ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تعریف ہے ہی تیرے لیے۔ ثم یکبر حین یہوی، پھر جب سجدے کے لیے جھکتے تو پھر تکبیر کہتے۔ ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر تکبیر کہتے۔ ثم یکبر حین یسجد، پھر جب دوسرا سجدہ کرتے تو پھر تکبیر کہتے۔ ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر تکبیر کہتے جب سجدے سے سر اٹھاتے۔ یہ ایک رکعت بیان کی، بیان کر کے کہتے ہیں ثم یفعل ذلک فی صلاتہ کلھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری نماز میں ایسے ہی کرتے، حتی یقضیہا، یہاں تک کہ اس نماز کو مکمل کر چکتے، یہاں تک کہ اس نماز کو قضا مکمل کر چکتے۔ وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے 2 رکعات میں بیٹھنے کے بعد۔ کیا مطلب؟ مطلب 3 یا 4 رکعات والی جو نماز ہے اس میں جب پہلے تشہد سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرماتے نا تو پھر تکبیر کہتے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کے بعد، اس سے مراد اتحیات کا بیٹھنا ہے، اتحیات کے 2 رکعات میں بیٹھنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی تکبیر کہتے۔ تو ظاہر بات ہے جب آپ اتحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ تکبیر کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم۔ سوالات انشاءاللہ ہم سیشن کے آخر میں لیتے ہیں، آپ کوسچن آنسر ونڈو کے اندر سوال چھوڑتے جائیے، پھر ہم نماز میں لیتے ہیں انشاءاللہ۔ حدیث 84 عن مطرف بن عبداللہ، حضرت مطرف بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں صلیت انا، میں نے نماز پڑھی، وعمران، اور عمران نے نماز پڑھی، صلاتن، نماز کس کے پیچھے؟ خلف علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقتداء میں۔ میں نے اور عمران نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، حضرت علی جب سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، جب اپنا سر مبارک اٹھاتے حضرت علی تو تکبیر کہتے، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ كَبَّرَ، جب 2 رکعات سے اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، جب انہوں نے نماز کو مکمل کر لیا نا حضرت علی نے،
تو حضرت مطرف کہتے ہیں آخذ بیدی عمران بن حسین، تو یہ جو حضرت عمران بن حسین تھے نا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، فقالا، میرے ہاتھ کو پکڑ کر کہا، قد ذکرنی ھذا، اس شخص نے، مطلب حضرت علی نے مجھے یاد کروا دی ہے صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کروا دی۔ یہ جس طرح حضرت علی نے نماز پڑھی نا، اتنے خشوع خضوع سے، ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے، تو اس نے، حضرت علی نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کروا دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمران بن حسین یہ صحابی ہیں، حضرت عمران بن حسین یہ صحابی ہیں، اسی وجہ سے تو کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کروا دی، کیونکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوئی تھیں۔ تو حضرت علی کی نماز میں کیا کہا کہ انہوں نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد، او قالا، یا یہ کہا کہ صلی بنا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر حضرت عمران نے یہ کہا کہ اس نے، یعنی حضرت علی نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھائی ہے۔ تو یہ تھی جی صحابہ کرام کی نمازیں، بولے یہ تھی صحابہ کرام کی نمازیں۔ تو نماز کے اندر طمانینت کا ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ایک بنیادی رکن تھا۔ جلدی نہ کرنا، قیام کرنا، رکوع پراپر کرنا، اور آگے آ رہے رکوع اور سجدے اور قیام کی مقدار کتنی ہوتی تھی۔ رکوع سے سر اٹھانا تو سیدھا کھڑا ہونا، سجدے سے اٹھنا تو اچھی طرح سے بیٹھنا۔ اللہ اکبر، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، اور ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی برسا برسائے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی یہ کتاب عمدۃ الاحکام، اس کے مصنف نے اپنی اس کتاب میں صرف صحیح بخاری مسلم کی احادیث کو روایت کیا ہے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں، رمقت الصلاة مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمقت ہوتے ہیں نا بڑی گہرائی میں جا کر کسی چیز کو دیکھنا، کہتے ہیں نا جسے آپ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بغور جائزہ لینا۔ تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کو بڑی اچھی طرح سے دیکھا۔ فوجدت قیامہ، میں نے پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کو، فرکعتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کو، فاعتدالہ بعد رکوعہ، رکوع کے بعد آپ کے کھڑے ہونے کو، فسجدتہ، آپ کے سجدے کو، فجلستہ بین السجدتین، دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ بیٹھنے کو، فسجدتہ، پھر دوسرے سجدے کو، فجلستہ ما بین التسلیم والانصراف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پھیرنے اور پھر جانے کے درمیان کا جلسہ، قریب من السوا، برابر پایا۔ بولے کیا پایا؟ برابر پایا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں کیا الفاظ ہیں؟ وفی روایت البخاری ما خلا القیام والقعود قریبا من السوا، سوائے دو چیزوں کے، جو قیام اور قعود ہے نا، یہ تقریباً برابر ہوتے تھے۔ شروع میں جتنا قیام کرتے تکبیر کے بعد اور اتحیات کے اندر، تقریباً یہ قیام و قعود برابر ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ جو باقی اعمال ہیں نماز کے، یہ ان کو میں نے برابر پایا۔ مجھے بتائیے کیا آج ہمارے یہ سارے اعمال برابر ہیں؟ مطلب جتنا ہمارا رکوع ہے، کیا رکوع کے بعد ہم اتنی دیر کھڑا ہوتے ہیں؟ جتنا ہمارا سجدہ ہے، کیا دو سجدوں کے درمیان ہم اتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ مجھے بتائیے ذرا۔ حضرت براء بن عازب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے اعمال کو قریب من السوا، تقریباً برابر پایا۔ جتنا رکوع اتنا سجدہ، جتنا سجدہ اتنا سجدوں کے درمیان بیٹھنا، جتنا رکوع اتنا رکوع کے بعد کھڑا ہونا۔ اللہ اکبر۔ ایک نماز ایسی پڑھیے گا خشوع خضوع کے ساتھ، تاکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی لذت محسوس ہو سکے، اور پھر عادت بنائیے گا اپنی ساری نمازوں کو ایسے بنانے کی۔
اپنی ساری نمازوں کو ایسے بنا دیا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ اگلی حدیث چلتے ہیں۔ عن ثابت البنانی، حضرت ثابت البنانی کی روایت ہے۔ وہ کس سے روایت کریں؟ وہ روایت کریں عن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قال کہتے ہیں، مطلب حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، انی لا آلو، میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا، لا آلو، میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا، نصلی بکم، کہ میں تمہیں ویسے نماز پڑھاؤں، کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے۔ قال ثابت، ثابت کہتے ہیں، فکان انس یصنع شیئا لا اراکم تصنعونہ، حضرت ثابت کہتے ہیں کہ حضرت انس نے اپنی نماز میں ایک وہ چیز کی جو تم نہیں کرتے، میں نہیں دیکھتا کہ وہ تم کرتے ہو۔ حضرت ثابت کیا بیان کر رہے ہیں جی؟ اپنے سننے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت انس نے ہمیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم نہیں کرتے، لا اراکم تصنعون، میں تمہیں نہیں دیکھتا کہ تم وہ کرو۔ وہ کیا کام تھا؟ کان اذا رفع رأسہ من الرکوع، جب حضرت انس رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے، انتصب قائما، سیدھا کھڑے ہو جاتے، حتی یقول القائل، یہاں تک کہ کہنے والا کہتا، قد نسیا، حضرت انس بھول گئے ہیں۔ کیا بھول گئے ہیں؟ مطلب سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ، اور حضرت انس جب سجدے سے سر اٹھاتے نا، مکثا، تو ٹھہرتے۔ کتنا ٹھہرتے؟ حتی یقول القائل، یہاں تک کہنے والا کہتا، قد نسیا، حضرت انس دوسرے سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔ چلیں جی، سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ ہے جی جو حضرت انس بن مالک، اور حضرت انس بن مالک کون ہیں بتائیے جی؟ کتنے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے؟ اللہ اکبر، خدمت کی، اللہ نے یہ شرف عطا کیا، قیامت تک احادیث کو پڑھنے والے، سننے والے کہتے رہیں گے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ جنت میں اس وجہ سے بھی جانے کا شوق اور رغبت رکھیے کہ جنت کے اندر حضرت انس بھی ہوں گے، حضرت ابوبکر بھی ہوں گے، حضرت عمر بھی ہوں گے، حضرت عثمان اور حضرت علی بھی ہوں گے رضی اللہ عنہم، حضرت عائشہ بھی ہوں گی ہماری ماں، حضرت ختیجہ بھی ہوں گی، حضرت حفصہ بھی ہوں گی، حضرت ام سلمہ بھی ہوں گی۔ اللہ اکبر، جنت کا شوق کتنا بڑھ جاتا ہے کہ جنت میں یہ سب لوگ ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو یہ حضرت انس کی نماز ہے۔ رکوع سے اٹھتے تو ایسے کھڑے ہوتے کہ حضرت ثابت کہہ رہے ہیں کہ کہنے والا یہ کہتا، مطلب سمجھنے والا یہ سمجھتا کہ رکوع سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان اتنا وقفہ کرتے کہ سمجھنے والا سمجھتا کہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے کہ تشہد شروع کر دیا، تحیات۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ کیونکہ حضرت انس نے نماز پڑھانے سے پہلے کیا کہا؟ میں تمہیں وہ نماز پڑھاؤں گا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے ہمیں پڑھائی تھی۔ اگلی حدیث پھر حضرت انس کی ہے، کہتے ہیں ما صلیت وراء امام قط، میں نے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کبھی بھی، اخف صلاۃ، جس کی نماز ہلکی ہو، خفیف ہو، ولا اتم صلاۃ، اور نہ ہی ایسا کوئی امام جس کی نماز اتنی مکمل ہو، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی دو صفات بیان کر رہے ہیں، نمبر ایک ہلکی نماز ہوتی تھی، نمبر دو مکمل نماز ہوتی تھی۔ یاد رکھیے گا یہ جو پیچھے بیان بھی ہوا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز کو بہت لمبی کر لیجئے، اور خاص کر اگر آپ امام ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی جو
پہلے پڑھ کر آئے ہیں باب الامامہ کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے یہ فرمایا تھا کہ افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا آپ فتنہ ڈالنے والے ہیں؟ اتنی لمبی نماز نہ پڑھا، یہ فرمایا جب اکیلے پڑھو تو جتنی مرضی لمبی پڑھو، جب جماعت کے ساتھ تم نماز پڑھاؤ تو اس چیز کا خیال رکھو کہ تمہارے پیچھے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں اور ضرورت مند لوگ بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نماز ضائع ہو جائے اسی چیز کے اندر کہ کب سلام پھرے گا اور نماز سے نکلیں گے اپنی ضرورت کو پوری کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہلکی ہوتی لیکن مکمل ہوتی۔ ہلکی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی رکن یا فرض کے اندر کوئی کمی آتی، کسی رکوع سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کوئی کمی ہوتی، رکوع سے اٹھنے میں کوئی کمی ہوتی۔ خفیف نماز کا یہ مطلب ہے کہ مکمل ترین نماز ہوتی لیکن اتنی طویل نہ ہوتی کہ صحابہ کے لیے آزمائش بن جاتی۔ اللہ اکبر۔ عن ابی قلابۃ عبداللہ ابن زید الجرمی البصری، حضرت ابو قلابہ عبداللہ بن زید الجرمی کہتے ہیں جاءنا مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ فی مسجدنا ھذا، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مالک بن حویرث آئے ہماری اس مسجد کے اندر، فی مسجدنا ھذا ہماری اس مسجد کے اندر، فقال اور حضرت مالک بن حویرث نے فرمایا انی لاصلی بکم، بے شک البتہ میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، وما ارید الصلاۃ اور کوئی میرا ارادہ نماز کا نہیں ہے، پھر کیا ارادہ ہے؟ میرا ارادہ اصل میں تعلیم کا ہے۔ اصلی کیف رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اصل میں نماز اس لیے پڑھانا چاہتا ہوں کہ میں ویسی نماز پڑھاؤں گا جیسے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ پڑھا رہے تھے۔ فقلت لابی قلابہ، اس حدیث کو روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو قلابہ سے کہا کیف کان یصلی، مالک بن حویرث نے کیسے نماز پڑھائی؟ مالک بن حویرث نے کیسے نماز آپ کو پڑھائی؟ کیونکہ اب ان کی نماز کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی ہے، تو ذرا بتائیے کہ انہوں نے کیسے نماز پڑھائی؟ قالا کہتے ہیں مثل صلاۃ شیخنا ھذا، ہمارے اس شیخ کی نماز کی طرح۔ وَكَانَ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَن يَنْهُضَ، یہاں پر ایک چیز کا اضافہ ہے کہ جو ابھی تک بیان نہیں ہوئی کہ حضرت مالک بن حویرث جو تھے نا، جب دونوں سجدوں سے اپنا سر اٹھاتے تو کچھ دیر بیٹھا کرتے کھڑا ہونے سے پہلے۔ تو ابو قلابہ شیخ سے مراد کون لے رہے ہیں؟ ہمارے شیخ کی طرح، مطلب ان کے شیخ تھے ابو برید عامر بن سلمہ الجرمی، اور بعض نے کہا کہ ابو برید نہیں بلکہ ابو یزید ہے، عامر بن سلمہ الجرمی۔ تو کہنے لگے جیسے یہ جو ہمارے شیخ ہے نا عامر بن سلمہ، جیسے ان کی نماز یہ کرتے ہیں نا اپنی نماز میں کہ دو سجدوں سے جب کھڑے ہونے لگتے ہیں نا تو کچھ دیر بیٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، بولے کچھ دیر بیٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے کہ جب دو سجدے کر چکے تو دوسرے سجدے سے ایک دم نہ کھڑے ہوں، کچھ دیر کے لیے بیٹھیں اور پھر آپ کھڑے ہوں، جلسہ استراحت جسے آپ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ہاں جی، یہ باب مکمل ہونے کے اندر ماشاءاللہ ابھی 4 احادیث باقی ہیں، ٹائم تقریباً ہمارا ہو چکا ہے، تو آپ کی اجازت ہے انشاءاللہ کہ میں 4 احادیث پڑھ کر اس باب کو مکمل کروں؟ کیا خیال ہے جی آپ کا؟ اور 4 مختصر احادیث ہیں تاکہ یہ والا چیپٹر ہمارا مکمل ہو۔ عن عبداللہ بن مالک بن بجینہ رضی اللہ عنہ، جزاکم اللہ خیرن، بہت شکریہ آپ سب کا۔ حضرت عبداللہ بن مالک بن بجینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے فرج بین یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کھولتے حتی یبدو بیاض ابطیہ، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بغلوں کی سفیدی تھی وہ بھی واضح ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک نبوت کی نشانی تھی بغلوں کی سفیدی، وہ واضح ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
مبارک ہاتھوں کو بازوؤں کو اتنا کھولا کرتے. یہ کس حالت کے اندر ہے؟ یہ رکوع اور سجود کی حالت میں ہے. بولے جی رکوع اور سجود کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو اتنا کھولا کرتے ہیں. سوائے اس حالت کے کہ انسان جماعت کے اندر ہے اور جماعت کے اندر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بازوؤں کو رکوع یا سجدے میں بازوؤں کو جسم سے دور کرنے میں کھولنے میں ساتھ والے نمازی کو تنگی ہے، تو یاد رکھیے گا اس نمازی کا خیال رکھنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، یا یہ آپ کے فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے کہ آپ دوسرے نمازی کا خیال رکھیں. اور یہ جو عمل ہے بازوؤں کو پھیلانا رکوع یا سجدے میں، یہ مستحب عمل ہے. تو آپ مستحب عمل پر عمل کریں لیکن اپنے مسلمان بھائی کو تنگ کریں، ایک واجب کو چھوڑ رہے ہیں. جو چیز آپ پر اللہ نے لازم کی، نماز یا نماز کے علاوہ کسی کو تنگ نہیں کرنا، تو کوشش کیجئے نماز کے اندر ہوں تو اعتدال کے ساتھ بازوؤں کو پھیلائیے، اور اکیلے میں نماز پڑھیں تو اس سنت پر بھی عمل کیجئے. رکوع اور سجود کے اندر اپنے بازوؤں کو پھیلائیے، جسم سے دور کیجئے. حضرت عبداللہ بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دور کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بغلوں کی سفیدی ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتی. عن ابی مسلمہ سعید بن یزید، ابی مسلمہ سعید بن یزید کی روایت ہے، قالا کہتے ہیں سألت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا. کیا سوال؟ کہ اکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں میں نماز پڑھ لیا کرتے؟ قالا، انہوں نے کہا نعم، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس دور کی مساجد بھی وہ مٹی والی مساجد ہوتی تھیں، ہر جگہ چٹائی یا وہ اس کا اہتمام نہیں ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بھی جوتوں کے ساتھ نماز ادا کر لیا کرتے تھے، لیکن شرط یہ ہے کہ جوتے پاک صاف ہوں. جوتوں کو دیکھ لیجئے ایک مرتبہ نیچے سے کہ ان میں کوئی گندگی غلاظت نہ لگی ہو. وہ مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی نا، جو علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنے جوتوں کو اتارا تو صحابہ کرام نے بھی اتار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے جوتوں کو کیوں اتارا؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جوتوں کو اتارا تو ہم نے بھی اتار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے یہ آ کر بتایا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ نجاست ہے تو میں نے تو اس وجہ سے اتارا. تو اس حدیث سے بھی یہ دلیل ملتی ہے. تو اس وجہ سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ آج اگر کوئی مسجد ہے جس کے اندر قالین یا ہر طرح کی صفائی کا خیال ہے اور آپ جان بوجھ کر جوتوں کے ساتھ جائیں اور نماز پڑھیں اور آپ یہ کہیں کہ جی میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، نہیں. کیونکہ اگر کچھ بھی نہیں ہوگا گندگی وغیرہ تو جوتوں پر مٹی وغیرہ تو ہوگی جس سے قالین کے گندا ہونے کا خدشہ ہے. ہاں کبھی آپ کھلے میدان میں کسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں تو جوتوں میں نماز پڑھیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. پہلے دونوں کو اچھی طرح سے نیچے سے دیکھ لیجئے کہ یہ صاف ہے یا نہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. کھلے میدان کے اندر آپ گھاس پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں کھلے میدان میں پڑھ رہے ہیں، خاص کر جو صلاۃ الجنازہ ہے، جو جنازہ گاہ کے اندر آپ نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں، وہاں پر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لازماً آپ اپنے جوتے اتار دیجئے. ضروری نہیں ہے، جوتوں کے اندر نماز پڑھیے، بس آپ کا وضو ہونا چاہیے. ایک مرتبہ دونوں جوتوں کو نیچے سے دیکھ لیجئے کہ کوئی گندگی نہ لگی ہو. اکثر نہیں لگی ہوتی کیونکہ میدان وغیرہ میں مٹی تو ہے ہی. پانی کا نعم البدل، مٹی تو پاکی کا باعث ہے. پانی نہیں ملا تو مٹی سے وضو ہو سکتا ہے، تیمم ہو سکتا ہے. سمجھ آئی جی؟ لیکن جان بوجھ کر یہ کہنا کہ جی میں مسجد کی قالین پر جاؤں گا تو واللہ عالم یہ عمل درست نہیں. ٹھیک ہے جی. عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی حضرت امامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اس حال میں کہ آپ نے اپنی نواسی حضرت امامہ کو اٹھایا ہوا ہوتا. ولی ابی العاص ابن ربیع ابن عبد الشمس، مطلب وہ حضرت زینب اور حضرت ابو العاص کی بیٹی تھی. فَإِذَا سَجَدَ، جب سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، وَضَعَ، تو اس کو زمین پر رکھ دیتے. وَإِذَا قَامَ، سجدے سے جب اٹھتے، حَمَلَهَا، تو اس کو اٹھا لیتے. کتنا پیارا دین ہے جی. بچوں کو اٹھا کر نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کوئی بچہ اپنی والدہ کو بہت تنگ کر رہا ہے، وہ نماز ادا کرنا چاہتی ہیں، اب ضروری نہیں کہ وہ نماز کو لیٹ کرتی جائیں، بچے کو اٹھا کر نماز پڑھ لیجئے. بچہ بہت چھوٹا ہے، سجدے میں جا کر نیچے رکھیے، سجدہ کیجئے، اٹھتے ہوئے پھر اٹھا لیجئے. سمجھا جی کیا کیجئے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ تو دین اسلام کا حسن ہے. اور یہ بھی نہ سمجھیے کہ نماز میں بار بار بچے کو اٹھانے یا رکھنے سے اتنی حرکت ہو جائے گی کہ نماز باطل ہو جائے گی. نہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اٹھاتے؟ کیا کوئی دوسرا نہیں تھا حضرت امامہ کو اٹھانے والا؟ یقیناً تھے، امہات المومنین تھی، دیگر صحابیات تھی گھروں کے اندر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا تھا حضرت امامہ کو. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت، بچوں کے ساتھ لاڈ پیار بھی معلوم ہوتا ہے، جو ہمیں بھی کرنا چاہیے. چلیے جی. اور اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ، بلکہ بعض علماء نے نا اس حدیث کی شرح میں لکھا بھی کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ چیز دیکھنا شروع کر دیں کہ آیا وہ بچہ پاک صاف ہے یا نہیں، کیونکہ حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر صحابہ یا کوئی وہ بیان کرتا کہ وہ بچہ پاکی کی حالت میں تھا یا کیسے تھا. بچے پاکی حالت میں ہی ہوتے ہیں، بچوں کو اٹھا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے. تو چلتے ہیں جی اس باب کی آخری حدیث کی طرف، اور وہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتدلوا فی السجود، سجدوں کے اندر اعتدال سے کام لو، سجدوں کے اندر درمیانہ پن رکھو، اعتدال. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی کہ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انبساط الكلب، تو کوئی بھی تم میں سے اپنی بازوؤں کو ایسے نہ پھیلائے جیسے کہ کتا وغیرہ اپنی بازوؤں کو پھیلاتا ہے. پیچھے حدیث میں الفاظ آئے تھے السبع، سبع کہتے ہیں درندہ، کیونکہ تقریباً یہ جانور بھی تو درندوں میں سے ہے، تو درندہ کے لفظ والی حدیث بھی بالکل صحیح ہے، یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ اس کی طرح پھیلائے نہ بازوؤں کو. مطلب وہ بالکل، جب آپ کبھی بیٹھے ہوئے دیکھیے کسی بھی کتے کو تو وہ بالکل اپنے بازوؤں کو زمین کے ساتھ جوڑ کر بالکل رکھتا ہے، تو تم نماز کے اندر ایسے نہ کرو. بازوؤں کو زمین سے بلند رکھنا اور جسم سے بھی الگ رکھنا، الا یہ کہ میں نے کہا بندہ جماعت کے اندر ہے تو پھر دوسروں کی نماز کا بھی خیال ہونا چاہیے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے باب صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج پڑھا. انشاءاللہ ابھی آپ کی کتاب الصلاۃ چل رہی ہے، آنے والے دنوں کے اندر بھی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. اور ماشاءاللہ آج ہمارا 8واں سیشن تھا اس کتاب کا، ہماری 92 احادیث ہو چکی ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہماری 100 احادیث پوری ہو جائیں گی اور ہم 100 کے عدد کو کراس بھی کر لیں گے انشاءاللہ. ایک بڑی پیاری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، جو میں نے مطالعے کے درمیان پڑھی، کہ بعض سلف صالحین نے، اللہ کے نیک بندوں نے یہ فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مجلس ہوتی ہے نا، وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی مجلس ہوتی ہے. آپ ذرا صرف یہ غور کیجئے گا کہ یہ 12-15 حدیث پڑھتے ہوئے کتنی مرتبہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا.
ایک مرتبہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے 100 سے زیادہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ان 10-12 حدیث کو پڑھتے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مجلس اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود کی مجلس ہوتی ہے، آپ پر سلام کی مجلس ہوتی ہے، آپ کے ساتھ محبت کی مجلس ہوتی ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا اور بیان کیا کرتے، بعد والوں کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا، عبادتوں کا نقشہ بیان کیا کرتے۔ حدیث کی مجلس تو ان جذبات اور احساسات کو بیان کرنے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے، مرتے دم تک کسی طرح قرآن و حدیث کو پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، اور اللہ رب العزت جو کچھ سیکھے سکھائیں، پڑھے پڑھائیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمارے والدین کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔